تو نبی کا معمول یہ تھا کہ روزانہ مسجد میں جاتے، منبر پہ جلوہ افروز ہوتے، اور زبان رسالت وہ کہ جس کی زبان پر وما ینطق عن الہوا کا پہرا لگا ہوا ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا، وہ اپنی زبان کو جنبش دیتا، اپنی زبان کو حرکت دیتا، لب رسالت کھلتے اور اس سے یہ آیت وارد ہوتی۔ اب مومنین نے ایک دن سنا، پھر دوسرے دن سنا، تیسرے دن سنا، جب بار بار ایک ہی اعلان کو سنا، ایک ہی فرمان کو سنا کہ نبی کہہ رہے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو موت آنی ہے، اور موت آنی نہیں بلکہ ذائقہ موت چکھنا ہے۔ اس میں لفظ ذائقہ ہے، لفظ ذائقہ، ذائقہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کا ٹیسٹ چکھنا ہے، کہ اس کا کیسا مزہ ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عزیزان ایمان، نبی کریم نے جب بار بار کہا کہ ہر انسان کو، ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، صحابی نے دستے ادب جوڑے، دستے ادب جوڑ کے بارگاہ رسالت میں کہنے لگا، یا نبی اللہ یہ بتائیں موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے جب انسان کو موت آ رہی ہوتی ہے، جب بدن سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ توجہ عزیزان ایمان، ایک مرتبہ جیسا سوال تھا میرے نبی نے ویسا ہی جواب دیا۔ نبی کریم نے ایک مرتبہ سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سنو، تم نے سوال کیا انسان کو موت کیسے واقع ہوتی ہے، اس کے لیے موت کا ذائقہ کیسا ہے، انسان کے لیے موت کا ذائقہ کیسا ہے، تو سنو۔ اب نبی کریم گویا ہوئے، کہا سنو، جب بدن سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے، اس کے بدن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک ریشمی کپڑے کو کسی خاردار درخت پر ڈالا جائے اور اسے بے دردی کے ساتھ کھینچ لیا جائے۔ توجہ عزیزان ایمان، اسے بے دردی کے ساتھ کھینچ لیا جائے تو جو کیفیت اس کپڑے کی ہوگی وہی کیفیت بدن کی ہو رہی ہوتی ہے جب بدن سے روح نکل رہی ہوتی ہے۔ بڑی توجہ عزیزان ایمان۔ اس کے بعد دوسرے لفظوں میں نبی کریم نے اور آسان کیا، نبی نے ارشاد فرمایا یوں سمجھو کہ جیسے جگہ جگہ بدن کی جلد پر کوئی زخم لگائے یا کینچی سے یا کسی اسلحے سے ہماری کھال کو تراشا جائے اور بدن کی جو اس وقت کیفیت ہوگی وہی کیفیت بدن سے روح نکلتے وقت ہوتی ہے، انسان کو ایسی اذیت ہوتی ہے۔ بس کیا تھا عزیزوں، جیسے ہی موت کا ذائقہ نبی کریم نے بتایا، ایک مرتبہ صحابی جتنے تھے مسجد میں سب کے سب رونے لگے، سب گریہ کرنے لگے، لیکن تاریخ نے عجب منظر دکھایا۔ وہ منظر کیا ہے کہ جہاں صحابی رو رہے تھے وہاں نبی کریم کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ بھائی توجہ توجہ، بھیا مومنین بناوا تھوڑا سا توجہ عزیزو، جہاں لوگ گریہ کر رہے تھے وہاں نبی کریم مسکرا رہے تھے۔ بھیا ایک با معرفت صحابی اٹھا کہ جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھا۔ بھائی توجہ توجہ عزیزان ایمان، ایک با معرفت صحابی اٹھا، اس نے یہ منظر دیکھا کہ نبی مسکرا رہے ہیں اور مجمع رو رہا ہے، دیگر صحابی رو رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک مرتبہ دستے ادب جوڑ کے سوال کیا گیا، یا نبی اللہ عجیب مرحلہ ہے، یہ سب کے سب رو رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ نبی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے بشیر بنایا ہے، اللہ نے مجھے نذیر بنایا ہے۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، اللہ نے مجھے بشیر بنایا ہے، اللہ نے مجھے بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا بنایا ہے، اللہ نے مجھے نذیر یعنی ڈرانے والا بنایا ہے۔ اب اس نے جیسا مجھ سے سوال کیا تھا میں نے ویسا جواب دیا،
اس نے جیسا سوال کیا میں نے ویسا جواب دیا۔ اب عزیزان ایمان سوال کرنے والے نے کہا یا نبی اللہ میں نے یہی تو پوچھا تھا کہ انسان کو موت کیسے آتی ہے، تو نبی نے مسکرا کے جواب دیا کہ ہاں میں نے بھی تو یہی بتایا کہ انسان کو موت کیسے آتی ہے۔ ارے کاش تو پوچھتا کہ صاحب ایمان کو موت کیسے آتی ہے۔ بھائی توجہ توجہ عزیزان ایمان، ارے کاش تو پوچھتا کہ صاحب ایمان کو موت کیسے آتی ہے تو میں بتاتا۔ اب سوال بدلا تو جواب بھی دوسرا آیا، جیسے ہی سوال بدلا نبی کریم نے کہا سنو صاحب ایمان کو موت ایسے آتی ہے جیسے گلاب سے خوشبو جدا ہوتی ہے۔